جب ہم اپنی ذات پر نظر کرتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کارخانہ تو میرے ہی دم سے چل رہا ہے، اور یہ دکان میرے دم سے چل رہی ہے، اور یہ مدرسہ میرے دم سے چل رہا ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں یہ گھر میرے دم سے چل رہا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے جب دم نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ ساری چیزیں حسب سابق چلتی رہتی ہیں۔ دنیا کے معاملات کہیں جا کر رکتے نہیں ہیں، لوگ چند دن اس کے حق میں آنسو بہا لیتے ہیں، کچھ دن اسے یاد کر لیتے ہیں، کچھ دن اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، کچھ دن اس کے محاسن کو رو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی دنیا ہے اور کاروبار دنیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا کا دور گزرنا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، باقی تو اللہ کی ذات ہے، باقی سب فانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم اپنے آپ کو یہ خیال کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ دنیا کی مشغولیت میں، اپنے کاموں میں اور اپنے کاموں کی کثرت اور ہجوم میں کبھی کبھی ایک لفظ کہہ دیا کرتے ہیں، بھائی مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ارے میاں مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اسے کیسے لے جایا جاتا ہے اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اس حقیقت کا اسے خود بھی ادراک نہیں ہوتا کہ کب نکال کر اسے لے جایا جائے گا اور کس طرح سے رخصت کر دیا جائے گا، اسے خود بھی اس کی سمجھ ابھی نہیں آئے گی۔ اور یہ دنیا ہے جس دنیا میں مگن رہنے کی وجہ سے، مصروف رہنے کی وجہ سے یہ انسان نامعلوم نیکیوں کے کتنے موقع ضائع کرتا ہے، نامعلوم کتنے فرائض میں غفلت کرتا ہے، کتنی عبادات میں کوتاہی کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں مگن ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ یہ خیال کرتا بھائی اڈے سے نہیں اٹھ سکتا، میں اڈے سے نہیں اٹھ سکتا، میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا، جب تیرا انتقال ہوگا 3 دن کے لیے تو پہلے یہ تیرا اڈا ہی بند ہوگا، جب انتقال ہوگا تو جو 1 منٹ کے لیے چھوڑنا گوارا نہیں ہے، 3 دن کے لیے تو پہلے اسی پہ تالا پڑے گا، اس کے بعد تو قبر میں جائے گا تو یہ نماز چھوڑ دیتا ہے دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے۔ بے شمار لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے پوری امت میں، مسلمانوں میں جو نماز کا سروے بتاتا ہے وہ 10-15% لوگ نمازی ہیں صرف، اور یہ نمازی بھی بیچارے، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو ڈنڈی مار نمازی ہیں، اگر زیادہ رش ہے دکان میں تو اس نے نماز کو خیر بات کہہ دی، اب اگلی نماز کے ساتھ قضا پڑھ لیں گے۔ کتنے سارے مسلمان ہیں کان میں آواز آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اور یہ اذان مؤذن نہیں دیتا، یہ اللہ کا پیغام نائب بن کر پہنچاتا ہے، یہ پیغام اس کا نہیں ہے بیچارے کا، یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے۔ اسی لیے اللہ کی کبریائی کے ساتھ یہ اعلان شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن بیٹھا ہے اطمینان سے بیٹھا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل ایسے بھی دہریے وجود میں آ گئے ہیں، اگر کوئی ان سے کہے بھائی نماز پڑھ لو تو وہ کہے گا اس کا فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، جب کل قبر میں کتنے بڑے بڑے بچھوؤں سے واسطہ پڑے گا۔ سنیے آپ نے حدیث، بے نمازی کو کیسے بچھوؤں سے واسطہ پڑے گا، پالان بندھا ہوا خچر ہو۔ آج دنیا کا بچھو کتنا سا ہوتا ہے، آپ کی ہتھیلی جتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا، کچھ اس سے بڑا ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے نہیں ہیں، لیکن حدیث شریف میں کیا آیا، کتنے بڑے بچھوؤں سے واسطہ پڑے گا اس بے نمازی کو، اتنے بڑے بچھوؤں سے خچر کے برابر۔ اللہ اکبر، تب معلوم ہوگا نماز کا فائدہ کیا تھا۔ آج کل دہریت، الحاد، زندقہ، بے دینی اور لادینی کا جو سیلاب ہے وہ ہمارے اوپر امڑ رہا ہے، چڑھا چلا جا رہا ہے، اور ہم اگر خدا نہ خواستہ کبھی سیلاب آ جائے جس سے تیرنا نہیں آتا ہوگا وہ بھی ہاتھ پیر چلائے گا، وہ بھی بچنے کی کوشش کرے گا۔ ہم اس سیلاب کے آگے بے دست و پا ہیں، نہ ہاتھ ہلانے پر آمادہ ہیں، نہ حرکت کرنے پر آمادہ ہیں، نہ بچنے پر آمادہ ہیں، نہ بچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سونپ رکھا ہے، یہ جہاں بہا کر لے جائے وہاں نصیب ہمارا۔
تو خیال کرنا چاہیے بے شمار لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں دنیا میں اتنا مگن ہوں، کام اتنا زیادہ ہے اور میری مصروفیت اتنی زیادہ ہے، اب ہر سال ایک مرتبہ حج فرض آتا ہے، اس نے حج فرض نہیں کیا ہوگا، حج فرض ہی نہیں کرتا، سال ہر سال سے ٹال رہا ہے اور بالآخر کتنے جنازے ایسے آتے ہیں کہ جنہوں نے حج فرض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، اس دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے نہیں کیا. یاد رکھنا جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ مقصود اور منزل نہیں ہے، یہ مقصود اور منزل نہیں ہے. افسوس ہم نے اس راستے کو منزل سمجھ لیا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہمارے کرتے تھے بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا کر. بعض لوگ چلتے اس طرح سے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ساری دنیا اس نے خرید رکھی. تکبر کی چال اللہ کو پسند نہیں. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اللہ نے کیا فرمایا؟ میانہ روی سے چلو اور آواز پست رکھو. ایک مقام پر فرمایا گیا لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر زمین میں نہ چلنا. حسین و جمیل آدمی یہ خیال کرتا ہے میں بڑا حسن و جمال ہے، کیسی شکل و شباہت ہے، کیسی صورت ہے، تو فرمایا کرتے تھے بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا کر. خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا کر. تجھے اپنا چہرہ اچھا لگتا ہوگا، آئینہ دیکھتا ہوگا تو کہتا ہوگا کہ بڑا حسین و جمیل ہوں. یہ حسن و جمال عارضی ہے، یہ بہت تھوڑے وقت کا ہے. بڑے بڑے حسین و جمیل دنیا سے چلے گئے. ایک عالم دین نے بڑی عجیب بات لکھی، ہم انسانوں کی غفلت اتنی زیادہ ہے، اتنی سر چڑھ کر یہ غفلت بول رہی ہے، حتیٰ کہ ہم غافل رہتے ہیں، نہ موت کو یاد کرنا چاہتے ہیں، نہ موت کا ذکر سننا چاہتے ہیں. یاد ہی نہیں کرتے اس موت کو، کبھی دھیان بھی نہیں جاتا اس کی طرف کہ ہاں مرنا بھی ہے، اللہ کو جان بھی دینی ہے، حساب بھی دینا ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کچھ مراحل ایسے ہیں جو ہر انسان پر آنے ہیں. سکرات کا مرحلہ ہر ایک پر آنا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو خبردار فرمایا. قبر سے واسطہ ہر ایک کو پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے حشر سے واسطہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، میزان عدل سے واسطہ ہر ایک کو پڑھنا ہے. کیا کمایا ہے، کیا کھایا ہے، صحت کو کہاں برباد کیا ہے، سب باتوں کا حساب دینا ہے. اور حساب بھی اتنا کڑا حساب دینا ہے جب تک اللہ کو مطمئن نہیں کرے گا قدم حرکت ہی نہیں کریں گے. یہ قدم ہلیں گے ہی نہیں، حرکت ہی نہیں کریں گے، یہ وہیں ٹھہر جائیں گے، وہیں رک جائیں گے. اور پل صراط سے ہر ایک کا واسطہ پڑھنا ہے. کیسی پل صراط ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہی رہیں گے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، یہ سارے کام دنیا کے ایسے ہی چلتے رہیں گے. نہیں، یہ سب ایسے نہیں رہے گا، یہ سب ایسے نہیں رہے گا. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گی. آپ صحت مند آدمی سے پوچھے کب صحت چلے گی، وہ کہے گا پتہ بھی نہیں چلا. میں کب زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، کب کرسی پر آ گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا ہوگا. اور میں کب تیز چلتا تھا، اب میں لاٹھی کے سہارے بھی ڈر کر چلتا ہوں، یہ کب ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا. آپ اس سے پوچھیں کہ تم بڑے کڑیل جوان تھے، اب یہ صحت کو کیا ہوا، یہ کدھر چلی گئی، تو دور تک اتنا بھی نظر نہیں آئے گا جیسے آثار قدیمہ نظر آتے ہیں، اتنا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اس کے باوجود دھوکے میں ہے، اس کے باوجود دھوکے میں ہے. اتنے انقلابات اس کے اندر آ رہے ہیں، اس کے گرد و پیش میں آ رہے ہیں، اس کی ذات میں انقلابات برپا ہو رہے ہیں. کبھی بیمار ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دادا بن جاتا ہے. انقلابات ہی انقلابات ہیں. لیکن اس کے باوجود کہیں بھی اس کی پلاننگ میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم موت کی بھی کچھ تیاری کریں، مرنے کی بھی کچھ تیاری کر لوں، میں موت کے حوالے سے بھی کچھ محنت کر لوں، کچھ تسبیحات کا اہتمام کر لوں، اذکار کا اہتمام کر لوں، میں سنن و نوافل کا اہتمام کر لوں، میں صحبت اہل اللہ کا اہتمام کر لوں، اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں. نہیں، وہ تو یہ سمجھتا ہے ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے بعد، وہ ہر بات میں یہ سوچتا ہے نفع کیا ہوگا،
فائدہ کیا ہوگا؟ آج کل میں بھی شروع میں عرض کر رہا تھا، اب یہ دہریت والی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، نماز پڑھنی کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس جبین نیاز کی جھکانے سے رب راضی ہو گیا تو پھر دونوں جہان کامیاب، پھر ہر چیز حاصل ہو گئی۔ اور اگر تم نے دنیا کی بڑی محنت کی، اللہ کو دنیا سے کیا غرض؟ اللہ کو تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا؟ اللہ رب العزت اس دنیا کے محتاج نہیں ہے، وہ تو خود عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے تم اس میں کہیں بھی پہنچ جاؤ، کتنی ہی ترقی کر لو، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ جو دنیا میں بڑا بھرم رکھنے والے، بڑا مقام رکھنے والے، لوگوں کی نگاہوں میں مرتبہ رکھنے والے، دنیاوی حیثیت اور وجاہت رکھنے والے، لیکن بسا اوقات اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، دنیا میں تولنے کے پیمانے اور ہیں اور آخرت میں پیمانے اور ہیں۔ ہمارے ہاں عزت اس کی ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، جس کی معاشرے میں حیثیت ہے، سماجی حیثیت ہے، سیاسی حیثیت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان عہدوں اور مناصب کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہو سکتا ہے ایک شخص ایسا ہو کہ چہرہ اور بال غبار آلود ہے، بری حالت ہے، اور کوئی اس کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولتا، کوئی اس کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولتا، اگر رشتہ بھیجے تو کوئی اسے رشتہ نہیں دے گا، یہ تو بالکل مٹی میں ملا ہوا آدمی ہے، بالکل فارغ آدمی ہے، بھلے اسے کون رشتہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے تو اللہ اس کا اتنا لحاظ فرمانے والے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر یقین کر کے، بھروسہ کر کے کوئی قسم اٹھا لے، اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے۔ اگر وہ کہہ دے اللہ کی قسم ایسا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گا، اور اگر وہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اللہ اس کا اتنا لحاظ فرمائیں گے جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ تو بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے بھائی یاد رکھیں، اس سبق کو نہ بھلائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے۔ اب 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ یہ جو دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آسان دعا ہے، آسان دعا ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 2 مرتبہ پڑھ لیں، اور یعنی ہر نماز کے ساتھ 4 مرتبہ موت کو اس نے یاد کیا، 4 مرتبہ موت کو یاد کیا، 5 نمازوں میں 20 ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی آپ نے کیا فرمایا، جو 20 مرتبہ موت کو روزانہ یاد کرے، اللہ رب العزت موت کے مرحلے کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے اس سے یہ بھی مراد ہے اللہ رب العزت اسے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ یہ مرحلہ عبور کرنا نصیب فرمائیں گے۔ اور کامیابی کے ساتھ عبور کرنا کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جانا، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جانا۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کل من علیہا فان، یاد رکھنا کچھ بھی کر لو، کیسے ہی پلازے بنا لو، کارخانے بنا لو، دنیا میں کیسے ہی مقام حاصل کر لو، مرتبہ حاصل کر لو، لیکن خیال کرنا جو آنا ہے اس نے جانا ضرور ہے، جو آنا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے، جان اللہ کے حوالے ضرور کرنی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے۔ یعنی انسان چاہے ساری دنیا کے سفر کر لے، کتنی ہی محنتیں کر لے، کوششیں کر لے، صحت کی کیسی ہی حفاظت کر لے، لیکن موت برحق ہے اور ایسی اٹل ہے، وقت پر آ جائے گی، وقت پر آ جائے گی، نہ ذرا سی آگے ہوگی نہ ذرا سی پیچھے ہوگی۔ لیکن بہترین آدمی کون ہے؟ بہترین آدمی وہ ہے جو اس موت کے آنے پر نظر رکھے ہوئے، جسے فکر پڑی ہوئی ہے، جسے احساس ہے کہ ہاں جان اللہ کے حوالے کرنی ہے، روح جسم سے نکلنی ہے، اور یہ جان اللہ کے سپرد کرنی ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اسے یہ فکر ہے تو الحمدللہ سمجھدار آدمی ہے۔